تو اس قدر زیادہ ہے کہ ترکی میں ہنگامی بنیادوں پر پورے ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے، اور یہ زلزلہ صرف ترکی تک محدود نہیں رہا بلکہ آس پاس کے جو دیگر ممالک ہیں انہیں بھی اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے۔ لیکن معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے، معاملہ اس سے بہت زیادہ خطرناک ہے، اور جو ڈیولپمنٹس میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہیں ان میں صرف ترکی میں آنے والے زلزلے کی ڈیٹیلز نہیں ہیں، کیونکہ صرف 3 دن پہلے 72 گھنٹے پہلے ترکی میں زلزلے کی جو پیشگوئی کی گئی تھی، اور یہ اتنا شدید زلزلہ تھا جس کی پیشگوئی ہوئی، یہ تنظیم جس نے یہ پیشگوئی کی تھی اس نے پاکستان، انڈیا، افغانستان بارے بھی ایک بڑی پیشگوئی کر دی ہے، اور یہ ایک بہت میں سمجھتا ہوں کہ الارمنگ ڈیولپمنٹ ہے، اور پاکستان کا کون کون سا علاقہ خطرے میں ہے اور اس وقت کیا پاکستان کے سر پر خطرات منڈلا رہے ہیں۔ ابھی ہم سیلاب کی تباہ کاریوں سے نہیں نکلے، اللہ ہمارے ملک پر رحم کرے، لیکن جو ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا اس وقت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو چکی ہیں۔ اور جس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک علم دین نہ اٹھ جائے گا، اور زلزلوں کی کثرت نہ ہو جائے گی، اور زمانہ جلدی جلدی نہ گزرے گا، اور فتنے فساد پھوٹ پڑیں گے، اور حرج کی کثرت ہو جائے گی، اور حرج سے مراد قتل ہے، قتل، اور تمہارے درمیان دولت اور مال کی اتنی کثرت ہوگی کہ وہ ابل پڑے گا۔ یعنی obviously قیامت کی بہت سی نشانیاں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائیں ان میں سے بہت سی پوری بھی ہو چکی ہیں، اور معاملات بالکل اسی طرز پر جا رہے ہیں جس طرف کو قیامت جو ہے۔ اور اس میں ظاہری بات ہے جو ترکی میں زلزلہ آیا ہے، میں آپ کو اس کی کچھ ڈیٹیلز پہلے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، پھر جو اس سے بھی زیادہ الارمنگ چیز ہے اس پر آئیں گے، اور پاکستان کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے، پاکستان کے کون کون سے علاقے ہیں وہ پوری ہم نے ریسرچ کی ہے، پوری ایک فہرست تیار کی ہے۔ ترکی اور شام شدید زلزلے سے لرز اٹھے ہیں، 7.9 شدت کے زلزلے سے متعدد عمارتیں زمین بوس ہو گئی ہیں، جس کے باعث مجموعی طور پر ہلاکتیں 1200 سے تجاوز کر چکی ہیں۔ میں نے جب یہ خبر پڑھنی شروع کی 300 تھیں، تو یہ چند منٹوں کے اندر، گھنٹوں کے اندر 1200 ہو چکی ہیں، تو آپ اللہ نہ کرے کہ یہ نمبر بڑھے، لیکن ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ نمبر اور زیادہ بڑھ سکتا ہے۔ زلزلے کا مرکز ترکیہ سے جنوب میں غازی انتب صوبے کے علاقے نرداگی میں تھا، جبکہ زلزلے کی گہرائی جو ہے وہ 17.9 کلومیٹر بتائی گئی ہے۔ ترک میڈیا کے مطابق زلزلے کے شدید ترین جھٹکے 1 منٹ تک محسوس کیے گئے، یعنی 60 سیکنڈ میں وہ تباہی پھری ہے کہ جس کی ترکی کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ جھٹکوں کے باعث لوگ سڑکوں پر بھی نکل آئے، اور زلزلے کے جھٹکے قبرص، یونان، شام، اردن، لبنان اور فلسطین تک محسوس کیے گئے۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے ہزاروں ہلاکتوں کی تصدیق کی ہے، اور اس سب کے اندر 5000 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں، اور زلزلے سے کتنی اموات ہوئی ہیں اصل میں حقیقت یہ ہے کہ اس کا اندازہ ابھی نہیں لگایا جا سکتا۔ اور اس سارے معاملے کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ترکی کی مدد کے لیے 45 ممالک سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن کی مدد بھی کر چکے ہیں، اور 1939 اس کے بعد 2023 تقریباً 90 ایئرز آپ کر لیں، اس کے بعد اب تک کی یہ ترکی کی تاریخ کی سب سے بڑی تباہی ہے۔ اور اس ہولناک زلزلے کے بعد ترک صدر رجب طیب ایردوان نے ترکی میں ایمرجنسی کا اعلان بھی کر دیا ہے، اور اس سب کے اندر بہت سے معاملات ہیں، اور obviously پروازیں معطل ہو رہی ہیں، شام میں بھی تباہی ہوئی ہے، عمارتیں گرنے سے 336 سے زائد افراد ہلاک اور 600 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ پاکستان بھی ظاہری بات ہے وزیر اعظم اور صدر اس کے اوپر اپنی سٹیٹمنٹس جاری کر چکے ہیں۔ گہرے دکھ اور رنج کا جو اظہار ہے وہ پوری پاکستانی قومی اور ترکی کے ہمارے بھائی ہمیشہ ہماری مدد کرتے ہیں، بڑھ چڑھ کر مدد کرتے ہیں، اور ان پر جب اب یہ مشکل وقت آیا ہے تو ظاہری بات ہے کہ اس میں اب ہماری بھی بہت سی ذمہ داریاں ہیں۔ اچھا، اب میں یہاں پر آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک ادارہ ہے، اور اس ادارے کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک ایکسپرٹ ہے، اور اس ادارے کا نام ہے SSGOs، اور اس کے ایک ایکسپرٹ ہیں اس ادارے کے فرینک ہوگبیٹس۔ انہوں نے ناظرین کرام 3 فروری کو شام 5 بجے، یعنی آج سے ایگزیکٹلی
آپ کہہ لیں کہ اس زلزلے سے 72 گھنٹے پہلے ایک پیشن گوئی کی تھی کہ سونر اور لیٹر، جلد یا بدیر، there will be a magnitude 7.5 earthquake in this region. اس ریجن کے اندر جیسے آپ دیکھیں نا موسم کی پیش گوئی ہوتی ہے، بہت سی چیزوں کا آپ اندازہ لگاتے ہیں، تو اس ریجن کے اندر یعنی کہ ساؤتھ اور سینٹرل ٹرکی، انہوں نے پورا ٹرکی بھی نہیں بتایا، انہوں نے بتایا کہ ٹرکی کا ساؤتھ اور سینٹرل ریجن، جارڈن یعنی کہ اردن، سیریا یعنی کہ شام اور لبنان، اس ریجن کے اندر ایک 7.5 شدت کا زلزلہ آنا ہی آنا ہے، کیونکہ حالات اس طرح کے بن چکے ہیں اور چیزیں اس طرح کی ہیں۔ اور اس نے ناظرین کرام اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کی جو دوسری پیش گوئی ہے وہ سب کانٹیننٹ بلکہ اگر ایکسکلوزیولی انڈیا سے زیادہ افغانستان اور پاکستان کے حوالے سے بھی یہ جو ادارہ ہے یہ پیش گوئی کر چکا ہے۔ اب یہ ایک بڑی الارمنگ چیز ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پر، پوری دنیا کے اندر تمام انسانوں پر، تمام مسلمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سربسجود ہونے کی ضرورت ہے۔ اور پاکستان کے حوالے سے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ سرکاری اور غیر سرکاری ادارے جو ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں پاکستان کے کہ فالٹ لائن پر واقع ہونے کی وجہ سے پاکستان کا 2/3 علاقہ ممکنہ طور پر زلزلے کے خطرے میں رہتا ہے، یعنی کہ پاکستان کے 3 اگر حصے کریں تو 2 حصے کم از کم، آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا بڑا یہ نقصان اللہ نہ کرے ہو سکتا ہے۔ 66% پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ ہر وقت زلزلے کے خطرے میں رہتا ہے۔ جیولوجیکل سروے آف پاکستان کے مطابق پاکستان کا بڑا حصہ انڈین پلیٹ پر واقع ہے، جبکہ یہاں سے یوریشین اور عرب پلیٹس جو ہیں وہ بھی گزرتی ہیں، یعنی کہ یورپ اور ایشیا اور دیگر پلیٹس بھی۔ فالٹ لائن کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ بھی آپ لوگ سمجھ لیں۔ فالٹ لائن کا مطلب زیر زمین پلیٹوں کا ٹوٹ کر مختلف حصوں میں تقسیم ہو جانا ہے، جو زمین کے نیچے حرکت کرتے رہتے ہیں اور یہ حصے دباؤ جمع کرتے رہتے ہیں۔ پھر ایک ایسا موقع آتا ہے جہاں پر ان کو کس مقام پر اپنا دباؤ نکالنے کا موقع ملتا ہے، تو پھر اس مقام پر زلزلہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ کبھی زیادہ شدت کے ہوتے ہیں، کبھی کم۔ ان کی شدت کے علاوہ ان کا مرکز آپ کے علاقے سے کتنا دور ہے، ان کی گہرائی کتنی ہے، یہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے۔ اور اگر یہ سوال آپ لوگوں کے ذہن میں آ رہا ہے کہ کون کون سے علاقے جو ہیں پاکستان کے وہ زیادہ خطرے کا شکار رہتے ہیں، تو پاکستان کا اپنا سرکاری ادارہ ہے جیولوجیکل سروے آف پاکستان، اس نے ملک کو زلزلوں کے حوالے سے، ارتھکویک کے حوالے سے 4 زونز میں، 4 مختلف زونز حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے۔ زون 1 میں زلزلے کے امکانات کم سمجھے جاتے ہیں، زون 2 میں زلزلے کے کچھ امکانات سمجھے جاتے ہیں، اور ان میں پنجاب کے میدانی علاقے اور وسطی سندھ شامل ہے، یعنی کہ سینٹرل جو سندھ ہے اس کا ریجن اور پنجاب کے میدانی علاقے۔ زون 3 جو ہے اس میں زلزلے کے کافی زیادہ امکانات سمجھے جاتے ہیں۔ زون 3 کے اندر کراچی ہے، بلوچستان ہے، اسکردو، سوات، پشاور، میدانی ہمالیہ کے علاقے ہیں۔ زون 3 میں کراچی، بلوچستان، اسکردو، سوات، پشاور، میدانی ہمالیہ کے علاقے ہیں، جبکہ زون 4 جو ہے اس کے اندر انتہائی خطرے کا شکار علاقے ہیں، یعنی جنہیں بہت شدید قسم کا خطرہ ہوتا ہے۔ ان میں پوٹوہار، کشمیر، ہزارہ، شمالی علاقہ جات، کوئٹہ اور ہمالیہ کے پہاڑی علاقے شامل ہیں۔ تو اس چیز سے آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی، ظاہری بات ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں بھی زلزلے ہیں، اور اس سب کے اندر ان زلزلوں کے حوالے سے اور بھی بہت سی چیزیں ہیں۔ نیچرل تو یہ ایک فینومینا ہے، اور اس میں پھر بہت سے آرٹیفیشل انسان کے جو ایکسپیریمنٹس ہیں، جو بہت سی اور چیزیں ہیں، وہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ رول جو ہے وہ پلے کرتی ہیں۔ اور ظاہری بات ہے ارتھکویک جو ہے اس کی پیشن گوئیاں اور یہ تمام تر چیزیں ہمارے مذہب کے اندر بھی کی گئی ہیں، اور اس قدر